بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 18 اپریل ہے، سال 2022۔ فضل الرحمان کے بعد آصف زرداری نے بھی شہباز شریف کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ پوری نون لیگ نے سر پکڑ لیا ہے۔ یہ کمپنی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر بھی آئینی بحران شدید ہو گیا ہے۔ حمزہ شہباز کا حلف معلق ہو چکا ہے۔ نواز شریف کے خلاف ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، اس درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ بڑی عام اپڈیٹس ہیں جن پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ نواز شریف کے خلاف ایک شہری نے درخواست دائر کی کہ چونکہ وہ لندن کے اندر یہاں سے بگوڑا ہو کر گیا، جھوٹ بول کر گیا، اور اب وہ چونکہ ایک مجرم ہے اور مجرم پاکستان کے اندر واپس ہو رہا ہے، جبکہ اس کا بھائی شہباز شریف وہ وزیر اعظم بنا ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے استفسار کیا کہ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا اجرا روکنے اور وطن واپسی پر گرفتار کرنے کے لیے آپ یہ بتائیے کہ کوئی آرڈر کسی نے کیا ہے، اس کی کوئی کاپی آپ کے پاس موجود ہے؟ اس پر انہوں نے کہا جی یہ کاپی کی بات تو نہیں ہے، پورے میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہا ہے، اس کا کوئی ریبٹل نہیں دیا گیا، اور یہ بات عام ہے کہ پاسپورٹ جاری کیا جا رہا ہے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ، اور اس بندے کو یہاں آتے ہی گرفتار کر کے جیل کے اندر بھیجنا چاہیے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ اشتہاری کو سرنڈر کرنا ضروری ہے، کوئی اشتہاری ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ وکیل درخواست گزار جو ہے انہوں نے کہا کہ اشتہاری کو پاسپورٹ جاری ہوا تو اس عدالت کی عزت کا سوال ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس عدالت کی عزت عدالتی فیصلے ہیں۔ بہرحال ان کی جو درخواست ہے وہ خارج کر دی گئی، اور خارج کر کے مزید 5000 ان کو جرمانہ بھی کر دیا گیا کہ آپ نے یہ نواز شریف کے خلاف جو درخواست دی ہے یہ تو آپ نے بڑی فضول درخواست دے دی ہے۔ دوسری طرف اس وقت پنجاب کے اندر ایک آئینی بحران نے جنم دے دیا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ گورنر پنجاب کو ہٹانے کا معاملہ لٹک گیا ہے، چونکہ صدر پاکستان نے باقاعدہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اور وفاقی حکومت کے کہنے پر یہ کام کرنا ہوتا ہے، چونکہ اس وقت کوئی وفاقی حکومت ہے نہیں۔ شہباز شریف سولو فلائٹ کر رہے ہیں، اور کیوں نہیں ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے، لیکن اس پورے معاملے پر دوسری طرف جو ہے وہ پرویز الہی وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنا الیکشن ہوا ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اس کی ایک درخواست بھی اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف کس نے حلف لینا ہے اس معاملے پر گورنر کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے گورنر کے نام کے آئینی طور پر آپ جو ہے وہ اس کا عہدے کا حلف لینے کے پابند ہے۔ تو ظاہری طور پر جو شریف خاندان کے ساتھ ایک بڑی وفاداری بیان کی جاتی ہے بہت سارے بیوروکریٹس کی، لیکن آپ کو آئینی یہ عہدہ جو ہے اس کے لیے اگر آپ حلف نہیں لینا چاہتے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک باقاعدہ ایڈوائس بھی دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر منحرف اراکین کے خلاف بھی ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، چونکہ پنجاب کے اندر کوئی اتحادیوں والا معاملہ تھا نہیں، وہاں پر تو خالص جو پی ٹی آئی کے بندے ہیں وہ توڑ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اب منحرف اراکین کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہ بندے جو ہے انہوں نے آرٹیکل 63A کو وائیولیٹ کیے ہیں، اور اس معاملے کو دیکھ کر جو ہے یہ ان کو ووٹ جو ہے وہ گنتی نہیں ہونی چاہیے تھے۔ پرنسپل سیکرٹری نے جس طرح بات کی ہے، اب دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پنجاب کے اندر جو ابھی تک حلف کا معاملہ ہے اس پر ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر قانونی مشاورت جاری ہے۔ گورنر کو ہٹانے کے لیے پہلے صدر کو 2/3 اکثریت سے ہٹانا پڑے گا، اور صدر کو ہٹانے کے لیے ابھی آپ کی حکومت جو ہے باقاعدہ وہ قائم ہی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی جو اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل چکے تھے، ان کے خلاف بھی چونکہ عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی تو وہ معاملہ بھی آگے چل کر ایک عام رول پلے کرے گا۔ لیکن اس وقت جو وفاقی کابینہ ہے وہ ابھی تک اگرچہ شہباز شریف پھرتیاں دکھا رہے ہیں، وہ میٹرو کا افتتاح بھی کر رہے ہیں، وہ روزانہ صبح 7 بجے اٹھنے کا ایک پورا ایک ماحول بھی بناتے ہیں کہ وہ بڑے ایفیشینٹ ہیں، بڑی ایکٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وفاقی کابینہ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وجہ اس کی ایک تو بہت واضح ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ فضل الرحمان نے جس طریقے سے گزشتہ رات اپنے ایک بیان کے اندر بتایا، اور وہ ویڈیو
جان بوجھ کر لیک کی گئی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن و اصلاحات کرنی ہے تو 1 آدھ مہینے کے اندر کریں، تاکہ ہم نے اس کو ہٹایا ہے یعنی عمران خان کو، تو ہم اپنے ایجنڈے پر اور جو ہمارا ایک نقطہ نظر ہے اس پر ہم قائم ہیں اور یہ جلدی الیکشن کروائیں۔ تو ظاہری بات ہے جن لوگوں نے ان کو جوڑا ہے بھانمتی کے کنبے کو، تو وہ لازمی طور پر یہ تو نہیں چاہیں گے کہ فوری طور پر الیکشن ہو، وہ تو چاہیں گے کہ تھوڑا سا یہ 1 سال کنٹینیو کریں تاکہ عمران خان کا جو ایک اثر و رسوخ ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کریں اور اس کے بعد الیکشن ہو۔ تو اب یہاں پر جو ہے فضل الرحمان نے جس طرح کی گفتگو کی ہے وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، آپ سن تو چکے ہیں لیکن یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آصف زرداری نے بھی بڑی گیم کھیل دی ہے اور اب پوری مسلم لیگ نون اس وقت چکرائی ہوئی ہے، اور کیوں یہ کابینہ کے اندر شامل نہیں ہو رہا ہے اس پر جو فضل الرحمان ہے انہوں نے کہا جی نئی حکومت بنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال کے لیے، یہ بھی اب جیو نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود، تشخص اور موقف ہے۔ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے۔ عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ ہم نے اس کو رخصت کر دیا لیکن قوم کی امانت اس کو واپس کرنی ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ انتخابی نظام میں خامیاں ہیں جو ناگزیر ہے تو وہ انتخابی اصلاحات کر لیں، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، مصلحت کو بھی حد ہوتی ہے، غیر ضروری التوا شاید JUI کا موقف نہ ہو، اس پر ہم اپنی رائے رکھیں گے۔ اب یہ تو انہوں نے کیا لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ زرداری کو صدر بنایا جائے، پیپلز پارٹی سے صدر کا تعلق ہو، جبکہ فضل الرحمان کہتے ہیں ہماری قربانیاں زیادہ ہیں، ہم اگر نہ ہوتے، ہم نے پہلے دن عمران خان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، ایک مومنٹم بنا تھا تو صدر جو ہے وہ ہمیں بنایا جائے۔ اور دوسری بے شک وزارتوں کے اندر آپ ہمیں زیادہ وزارتیں نہ دیں کیونکہ صدر جو ہے وہ بنائیں گے تو سیلوٹ بجے گا اور ایک اعلیٰ آئینی عہدے پر پاکستان کا پوری دنیا کے اندر نام روشن کرنا یہ فضل الرحمان کے لیے انتہائی وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اس معاملے پر جو ہے وہ یہ سارا دھمکانا شروع کر دیا گیا ہے اور ابھی حکومت پوری وجود کے اندر بھی نہیں آئی۔ دوسری طرف آصف زرداری جو ہے ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے بھئی آپ ہمیں وزارتیں مت دیں، آپ چھوڑ دیجئے، وزارتیں ہم نہیں لیتے، ہمیں تمام آپ جیسے آپ نے اسپیکر قومی اسمبلی کا ذمہ داری دی ہے، اسی طرح چیئرمین سینٹ کی ذمہ داری دے دیں، اسی طرح صدر پاکستان کی ذمہ داری دے دیں، یہ ہم بوجھ جو ہے وہ اٹھائیں گے، لیکن آپ باقی وزارتیں بے شک جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو نمائندگی دے دیں، جس کے اندر باپ ہے، محسن داوڑ ہے، جس کے اندر باقی جو جماعتیں ہیں JDA اور جو اتحادی ہم نے توڑے تھے، طارق بشیر چیمہ ٹائپ لوگوں کو وزیر بنائیے اور ہم باہر رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو اس کے اندر نون لیگ کو مسئلہ یہ ہے، اور یہ آصف زرداری نے کہا ہے کہ آئندہ کل کہا تھا، ظاہر ہے اب 24 گھنٹے ہیں اور آج کوئی ایک کابینہ کا مختصر سا جو سائز ہے وہ شاید حلف اٹھا لے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ لازمی طور پر اس پر کام کیجیے اور 48 گھنٹے میں ہمیں جواب دیجیے۔ اب کسی صورت کے اندر بھی جو گورنرز ہیں اور خاص طور پر پنجاب کا گورنر وہ بھی کہہ رہے ہیں، جیسے اسد اللہ خان صاحب نے بھی بیان کیا کہ بھئی پنجاب کے اندر ہماری اکثریت ہے تو پیپلز پارٹی کا گورنر کیوں لائیں۔ پھر دوسری طرف جو ہے وہ جتنا کسی کا سائز ہے اتنی کابینہ کا آپ حصہ بنے۔ پیپلز پارٹی وہ سمجھتے ہیں اگر کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی تو اس کا مطلب ہے کل کو کوئی بھی اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے جیسے ابھی IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہیں تو وہ پھر پیپلز پارٹی بھی تنقید کرے گی، کل کو اپوزیشن ہو جائے گی اور حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمارا کوئی تشخص نہیں رہے گا، تو جو بھی ہم نے لانتے سمیٹنی ہے یا کوئی اچھائی سمیٹنی ہے وہ اکٹھے سمیٹیں گے۔ تو اس وقت نون لیگ پوری طرح چاہتی ہے کہ وہ اپنے جتنی ان کی سیٹیں ہیں اس اعتبار سے پیپلز پارٹی جو ہے ان کو کابینہ کے اندر حصہ لینا چاہیے، ان کو ہم وزارتیں دیتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی جن وزارتوں کا کہہ رہی ہے جیسے وزارت قانون ہے، وزارت خارجہ ہے، وزارت داخلہ ہے، اس طرح کی وزارتوں پر ابھی تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی۔ تو یہی ہے کہ شاید جو حلف ہے وہ ایک مختصر جو کابینہ کا سائز ہے وہ حلف اٹھائے، لیکن ابھی تک جو معاملات ہیں وہ سیٹل نہیں ہو رہے۔ MQM کی جو گارنٹیز ہیں اس معاملے پر بھی پیپلز پارٹی نے ان کی گارنٹی دی ہوئی ہے، ظاہر ہے نون لیگ نے دی ہوئی ہے۔ تو اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی وعدہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا۔ عمران خان نے اوپر سے پوری اپوزیشن جو حکومتی اتحاد ہے اس کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، پبلک کے اندر وہ نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عوام اس وقت امپورٹڈ حکومت نامنظور کے بیانیے پر ڈٹ چکی ہے، صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس کے سامنے امریکہ کے اندر بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، لندن، مانچسٹر، برمنگم بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، اسی طرح یورپ کے مختلف ممالک کے اندر، پیرس کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے۔
پاکستان کے اندر جیسے پشاور اور کراچی کے بعد اب لاہور کے اندر ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، تو اس تمام تر صورتحال کے اندر مسلم لیگ نون اور شہباز شریف چکرائی ہوئی ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صبح 7 بجے نکلتا ہے اور پھر اپنے جو پسندیدہ صحافی ہیں ان سے سٹوریاں لکھواتا ہے کہ میں دیکھیے کتنا ایکٹیو ہوں، اور وہ جو وزیر اعظم سے پہلے وہ تو سوئے رہتے تھے اور کام نہیں ہوتا تھا، تو اب مہنگائی بھی ہوگی الٹیمیٹلی آنے والے دنوں کے اندر، پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہو چکی ہے، گھی مہنگا ہوگا، چینی مہنگی ہوگی، تو یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور یہ جو تمام اتحاد ہے وہ اکٹھا اس کو جو ہے وہ بوجھ اٹھائے۔ تو اس وقت ایک ڈیڈ لاک ہے، آپس کے اندر گفتگو بھی جاری ہے، بلاول کا وزیر خارجہ بننا ہے نہیں بننا، اس پر بھی جو ہے وہ ابھی اتفاق رائے نہیں ہے، لیکن آج شام تک معاملات شاید کچھ کلیئر ہو جائیں۔ اور فضل الرحمان اور آصف زرداری نے حکومت بننے سے پہلے جس طرح کی بلیک میلنگ کا آغاز کر دیا ہے، تو یہ واضح ہے کہ یہ کمپنی زیادہ دیر چلے گی نہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی جو بینیفٹ ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ہوگا، اگر وہ اپنے بیانیے پر اسی مومنٹم کے ساتھ وہ کھڑے رہتے ہیں اور عوام کے اندر اپنے جو نعرہ ہے وہ بلند رکھتے ہیں، تو یہ یقینی طور پر جو آگے مہنگائی آنے جا رہی ہے، جو معاملات آگے بڑھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ عام معاملہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لندن کے اندر مسلم لیگ نون نے جمائمہ خان کے گھر کے سامنے ایک مظاہرے کی کال دی، صرف 20-25 لوگ اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور وہاں بھی بریانی دینی پڑی ہے بڑی گاڑی کے اندر آ کر۔ دوسری طرف بغیر کسی اعلان کے کالے وہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، ان کی رہائش گاہ پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے ہیں اور پارٹی نے کال بھی نہیں دی۔ تو اس وقت جو عوام کا ایک محبت ہے یا آپ سمجھیں تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر ملکی سازش کے ذریعے جس حکومت کو بدلا گیا ہے، ہم بالکل اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور پورا اتحاد اس وقت حکومت کے آنے کے بعد جنہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے وہ اپنی جگہ سر پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی جگہ پریشان ہے کہ اب کدھر جائیں گے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور عمران خان کے خلاف کس طرح کے الزامات کی بارش ہوتی ہے، کس طرح کے کیسز تیار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس پر بھی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔